إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ الفجر کی ابتدائی 3-4 آیتیں میں نے ایک ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انہی آیات کو عنوان بنا کر ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں، ان کے فضائل اور ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ، یعنی کہ عشرِ ذی الحجہ کا پہلا دن شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 ایام قرآن نے بھی گواہی دی ہے، احادیث بھی گواہی دیتی ہیں کہ 365 دنوں کے اندر سب سے اہم اور سب سے برکت والے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ یہ ایام ہیں، اور ان ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں اور پسند ہیں۔ ان ایام کی فضیلت قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی سورت کو، جو میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر
والفجر، اس کے بعد جو جملہ استعمال کیا ہے ولیال عشر، 10 راتیں، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں یہ 10 راتیں کہی گئی ہیں، حالانکہ 10 راتیں نہیں ہیں۔ ولیال عشر سے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور 10 ایام ہیں۔ تو سب سے پہلے فضیلت یہی معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا بیان کیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر بتا دیا کہ یہ ایام کتنے فضیلت والے ہیں، کتنے برکت ہیں، کتنے بابرکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں یہاں پر کھائی ہیں، فجر کی بھی قسم کھائی ہے، شفع اور والوتر 2 لفظ آیا ہے، ایک ہے طاق اور ایک ہے جفت۔ طاق عدد 1 3 5 7 9 11، اس طرح ایک کو چھوڑ کر ایک، اور جفت عدد 2 4 6 8 10، دونوں قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر آگے واللیل اذا یسر، رات کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کے اندر اصل جو قسم ہے ولیال عشر، اس جو ایام ہیں 10 دنوں کی فضیلت کے لیے اللہ نے بیان کیا، لیکن ساتھ میں ان کو لا کر ان کی وہ فضائل بیان کر دیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس آیت کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں ملا دیا۔ جب اللہ نے فضائل بیان کیے راتوں کے، اس دنوں کے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے تعلق سے بھی کہہ دیا کہ فجر کا وقت کتنا اہم ہے، فجر کی قسم کھائی۔ یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، بہت ہی اہم وقت ہے۔ کون سا ہے؟ فجر کا وقت۔ جب رات کی انتہا ہوتی ہے، رات ختم ہونے کو ہوتی ہے اور دن کی شروعات ہوتی ہے، تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ رات کا سکون ختم اور دن کی حرکت اس میں شروع ہو جاتی ہے۔ اور رہی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں نماز فرض کی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الفجر۔ اور اس نماز کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نماز جو پڑھتا ہے وہ حقیقت میں مومن ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ منافق۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کی نماز دیگر نمازوں کے مقابلے میں مومن کے علاوہ اوروں پر ہی شاق گزرتی ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے آنا ہوتا ہے۔ اس لیے منافق اور مومن کے اندر فرق بیان کرنے کے لیے کہا صلاۃ الفجر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ والشفع والوتر، طاق عدد ہو یا جفت عدد ہو، تمام مخلوقات انہی عدد کے اندر ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں ہیں۔ مخلوقات طاق عدد والی بھی ہیں اور مخلوقات جفت عدد والی بھی ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر ایک طاق عدد اور ایک جفت عدد، 2 کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور وہ طاق اہم کون سا ہے؟ یوم عرفہ ہے، جو کہ 9ویں تاریخ کو ہے۔ اور جفت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اہم جفت، وہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر، یعنی کہ قربانی کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں ان کا بھی ذکر کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کھائی کہ جب رات شروع ہو جاتی ہے یا رات چلنے لگتی ہے۔ جہاں تک رات کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کا جو عنوان خطبہ آپ لوگوں نے سنا تھا، اس کے اندر بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ رات کے بہت سارے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں۔ ایک اہم فضیلت بیان کرتا ہوں، یا رات اور دن کے مقابلے میں، رات کو جب دن سے کمپیئر کریں گے، رات ایک ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر انسان کوئی بھی عمل ہو دکھاوے کے لیے اور نام و نمود کے لیے نہیں کرتا۔ آپ کہو گے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت آدمی کس کو دکھانے کے لیے جائے گا؟
رات کے علاوہ دن کے اندر کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ریا کا شائبہ آ جائے، دکھاوا آ جائے، لیکن رات میں اٹھ کر کوئی بھی انسان عبادت کرے یا رات کے اندر کوئی بھی صدقہ و خیرات کرے، وہاں پر نام و نمود اور ریا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، رات ہی ایک ایسی ہے جس میں تہجد، رات ہی ایسی ہے کہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر رات ہی ہے نا، قدر والی رات، رات ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر جو جنت کے خواہاں اور متمنی ہوتے ہیں وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن گواہی دیتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون رب خوفا وطمعا، جو جنت کے متمنی ہوتے ہیں، خواہاں ہوتے ہیں، جن کو جنت کی آس ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ رات آتے ہی جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اپنے رب کے سامنے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تتجافی جنوب عن المضاجع یدعون ربهم، اپنے رب کو خوفا وطمعا، ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ ایمان یہی تو ہے نا، خوف اور رجا کا نام ہے۔ ڈر نہ ہو تو بھی معاملہ گڑبڑ ہے، اور خالی امید ہی امید ہو تب بھی معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ مثال ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کہتے تھے؟ مجھے ڈر ہے ساری دنیا والے جنت میں اور اکیلا جہنم میں، تو اس بات کا مجھے ڈر ہے کہیں وہ جہنمی میں نہ بن جاؤں۔ اور امید کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ جہنم میں، اکیلا اگر کوئی جنتی ہو تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ہونا چاہیے ایمان، ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے، وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ اللہ والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا وقت وہ سوتے ہیں، زیادہ وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کیا کرتے ہیں؟ گزارتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہماری عبادت کے اندر، نماز کے اندر جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیام ہے اور ایک سجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیام اور سجود بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کیا کہا پتہ ہے؟ اس صحابی سے، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے دوست، اے میرے رفیق، اے میرے ساتھی، تم چاہتے ہو کہ تو میرا رفیق بنے جنت کے اندر، تو اپنے آپ پر میری مدد کر کثرت سجود کے ذریعے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قربت کب حاصل کرتا ہے؟ حالت سجود کے اندر۔ الغرض باتیں ہٹتی جا رہی ہیں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ فضائل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی اور ان 10 ایام کی، ساتھ میں طاق اور جفت کی اور رات کی قسم کھائی۔ دوسری فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر اپنے دین کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مژدہ سنایا تھا، جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری قرآن پاک کی اتاری، وہ انہی ایام کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت انہی ایام کے اندر، جو 10 ایام ہیں، ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عبادات جو کہ سال بھر کے اندر اتنی عبادتیں نہیں اکٹھی ہوتی جتنی عبادتیں اللہ نے ان ایام کے اندر جمع کر دی ہیں۔ عبادتیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے ہوں، زکوٰۃ، صدقہ خیرات ہو، لوگوں کے کام آنا ہو، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، اذکار، سبھی کچھ کرتے ہیں دیگر مہینوں کے اندر، دیگر ایام کے اندر۔ یہاں اضافہ ہوا ہے، کس بات کا؟ ان 10 ایام کے اندر حج کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ رمضان کے اندر بھی انسان نہیں کر سکتا۔
حج کے ایام کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ شوال کے مہینے سے ہوتی ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہے نا، اگر کوئی حج کے ارادے سے رمضان میں جائے تو اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ جیسے تمتع والا، قران والا اگر ارادہ کر کے نکلتا ہے تو کب سے شروعات ہوتی ہے؟ شوال ہی سے ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر بہت ساری عبادات کے ساتھ ایک عبادت جو اضافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کی ہے وہ حج والی ہے، اور ایک مزید وہ کون سی ہے؟ قربانی والی۔ سنت ابراہیمی یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ انہی ایام کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس آیت کو جو اتارا اسی وجہ سے یہودی اور نصرانی ہم سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قرآن کے اندر اتاری ہے، آخری آیت، اگر وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کرتا، ہم کو دے دیتا، تو ہم اس دن کیا کرتے؟ عید مناتے۔ کیا کہا اس نے؟ عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو کیا کہتا عید مناتے؟ ہماری عید ہی تھی اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا تھا۔ آخری آیت کب اتری تھی؟ عرفہ کے میدان کے اندر، اور آگے فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا۔ اب جمعے کا دن اور عرفہ یاد آ گیا تو ایک بات وضاحت کر دوں۔ کل ایک ساتھی نے کہا تھا، اور الحمدللہ امسال بھی 9 تاریخ کب پڑ رہی ہے؟ ہمارے یہاں تو سنیچر کو آ رہی ہے، لیکن عرب کے اندر 9 تاریخ جمعے کو پڑ رہی ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے یا غلط فہمی کے شکار ہیں کہ عرفہ کا دن، حج کا دن اگر جمعے کا آتا ہے تو حج اکبر ہے، اکبری حج ہے۔ دوستو یاد رکھ لو، حج چاہے سنیچر کا ہو، اتوار کا ہو، پیر کا ہو، منگل کا ہو، بدھ جمعرات کا ہو، سب حج اکبر ہی ہیں۔ حج اصغر سے مراد عمرہ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ بڑا حج کون سا ہے؟ جس کے اندر جو دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان ادا کرنے کے لیے کہیں، جس میں قربانی آ جاتی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اور پھر ہم کو مینا کے اندر قیام ہو، مزدلفہ کے اندر ہو، عرفہ جانا ہو، تو یہ حج اکبر ہے۔ جمعے کا دن آنے کی وجہ سے حج اکبر نہیں کہلائے گا، سارے حج اکبر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس غلط فہمی کے شکار نہ رہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کیا کہا کہ ہماری عید تھی، اور ہمیشہ ہم خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہم کو عطا کی۔ اللہ نے اس کے اندر کیا کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تمام قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو اس کے اندر کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا۔ اور وہ تمام قسم کی نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو داخل کیا ہے۔ یہ اصل میں نعمتیں ہیں جو ہر قسم کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اور ایک فضیلت یہ ہے اس 10 دنوں کی کہ یہی وہ ایام ہیں جن کا ایک ایک لمحہ کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں نے کل بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، پھر بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ما من ایام، نہیں ہے کوئی بھی دن، العمل الصالح فیہن، جن دنوں کے اندر اچھے اعمال اللہ کا بندہ کرتا ہے، احب الی اللہ، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں کے اندر۔ فقالوا، کہنے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد کہا یا سوال کیا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ہے ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے، ذرا غور کریں،
اللہ کے راستے میں جو انسان جہاد کرتا ہے اس میں جان بھی لگانا پڑتا ہے اور مال بھی لگانا پڑتا ہے. اور اگر کسی سے بھی آپ سوال کرو گے، انسان کو دو ہی چیزیں محبوب ہیں، ایک اس کی جان ہے اور ایک اس کا مال ہے. جان مال انسان کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے اور انہی دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. لیکن اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کہاں؟ ہاں، لیکن سوائے اس آدمی کے. اس جملے پر غور کریں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں چلا گیا اور اس نے اپنی جان بھی گنوا دی اللہ کے خاطر اور مال بھی قربان کر دیا، تو وہ ان دنوں کے مقابلے میں کیے جانے والے اعمال سے یہ آدمی بڑا ہوا ہے. ورنہ اگر جان کے ساتھ واپس آ گیا، جہاد کیا اللہ کے دین کی سرخروئی اور سربلندی کے لیے، لیکن واپس لوٹا، تو پھر وہ آدمی جو اتنا بڑا عمل کر کے آیا ہے لیکن ان دنوں کے اندر کیے ہوئے جانے اعمال سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور بات ہے اس کے فضیلت کے تعلق سے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کا فرمان، افضل ایام الدنیا ایام العشر. دنیا کے، میں نے کہا نا شروع کے اندر ہی 365 دن کے اندر، تو کہا سال کے اندر جو 365 دن یا 366 جیسے بھی دن ہیں اگر گنتے ہیں تو کیا ہے؟ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سارے دنوں کے اندر سب سے افضل یہ دن ہے، یاد رکھ لیجیے. اور پھر اس کی اور ایک فضیلت ہے، وہ کون سی ہے؟ انہی 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کو رکھا ہے. یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یوم عرفہ کے تعلق سے ذرا اس حدیث کو سنیں. ہم رمضان کے تعلق سے تو جانتے ہیں نا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کی تعداد کو کہاں سے آزاد کرتا ہے؟ جہنم سے آزاد کرتا نا. اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی گردن جہنم سے بری ہو جائے، اس کو جہنم سے چھٹکارا ملے اور جنت کا دخول اس کو ہو، جنت کے اندر داخلہ ملے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کے مقابلے میں بھی، رمضان کے جو ایام ہیں اس کے مقابلے میں بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اندر یوم عرفہ، سنیے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ سے، یعنی عرفہ کے دن سے بڑھ کر کسی بھی دن کے اندر اتنی تعداد، یعنی کثرت سے زیادہ، یعنی کثرت کے اندر جہنم سے کسی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات نہیں دیتا جتنا کہ عرفہ کے دن میں دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قریب ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر ہوتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے پاس فخریہ طور پر سوال کرتا ہے، مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، یہ سارے بندے لاکھوں کی تعداد، کوئی سال ایسا نہیں ہوگا جہاں پر عرفہ کے میدان کے اندر حاجی 20 سے 25 لاکھ کی تعداد میں نہ جمع ہوتے ہوں. ہر سال 20 یا 25 لاکھ رہتے ہی ہیں. اگر مزید اجازت دی جائے 50 نہیں کروڑوں کی تعداد میں چلے جائیں، لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے ایک تعداد ہی وہ لے لیتے ہیں. تو اتنے سارے وہاں پر جا کر کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فخریہ طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے، ما اراد ہؤلاء، یہ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ ہر کوئی جانتا ہے، سب چاہتے ہیں اللہ کی بخشش، جہنم سے چھٹکارا اور جنت کے اندر دخول. اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے. پتہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو اعتراض فرشتوں نے کیا تھا کہ تیرے بندے جائیں گے دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے. کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، ہر طرح کے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. لیکن سارے تھوڑی کر رہے ہیں، بہت ساری تعداد جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے، اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخریہ کہتا ہے، تم تو کہہ رہے تھے فرشتوں یہ جا کر ایسا ایسا کریں گے، دیکھو یہ سارے میرے سامنے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، جنت جنت، ایک ہی چیز سے نجات طلب کر رہے ہیں، جہنم جہنم.
اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل کے تعلق سے یوم عرفہ یعنی 10 دنوں کے فضائل میں بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، صوم یوم عرفہ، 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں احتسبو، میں امید کرتا ہوں علی اللہ، اللہ کی ذات پر، ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ آنے والا جو ابھی 9 تاریخ اس کے اندر ہم نے روزہ رکھا تو پیچھے 1 سال جو ہم نے صغیرہ گناہ کیے ہیں، کبیرہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، کبیرہ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، ندامت اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتا، اپنی شرمندگی کا احساس نہیں کرتا اور پھر اس سے توبہ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا، جب تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے پچھلے جو صغیرہ گناہ چاہے جان کر کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں، پچھلے 1 سال کے اور اگلے ایڈوانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر مذکورہ فضیلت حاجیوں کے علاوہ دیگر ہم لوگوں کے لیے ہے، وہ کون سی؟ روزے کے تعلق سے۔ جو حاجی میدان عرفات میں موجود ہیں ان کو روزہ نہیں ہے، ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ان کو افطار سے رہنا ہے، کھاتے پیتے رہنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ عرفہ کے اندر ان کو طاقت ملے عبادت کرنے کے لیے۔ اس میدان کے اندر حاجی عبادت کرنے کے لیے ان کو طاقت چاہیے نا، اس لیے ان کے لیے روزہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحج عرفہ، 2 ہی فرائض ہیں نا حج کے، ایک عرفہ کا وقوف ہے اور دوسرا طواف افاضہ ہے، حج افاضہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صرف حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے روزہ ہے، حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے، تاکہ ان کو قوت ملے۔ اور اسی طرح کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرفہ کے اندر کی جانے والی دعا، وہاں جا کر جو کرتے ہیں اللہ کے بندے حاجی، سب سے بہتر دعا کا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ کہتے ہیں وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، سب سے بہترین کلمہ جو میں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا تھا وہ کون سا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہاں پر بھی جا کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، شرک سے براءت، شرک سے براءت، کہ میں شریک نہیں کرتا اللہ تیرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، حمد اسی کے لیے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ جملہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فضیلت، اور اس فضیلت کو بیان کرنا بے حد ضروری ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے، ان ایام کا آخری دن جو میں نے کہا نا جفت ہے، طاق کا ذکر آ گیا، وہ جفت کون سا ہے، 10واں دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظیم دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر وہ کون سا دن ہے، یوم النحر، قربانی کا دن ہے، ثم یوم القر، پھر کہتے ہیں اس کے بعد والا دن۔ یوم النحر وہ دن ہے جس میں بیشتر اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اس 10 تاریخ کے اندر جتنے اعمال اللہ کے بندے کرتے ہیں، سارے سال کے اندر 365 دن کے اندر اتنے اعمال نہیں کیے جاتے۔ اب حاجی کیا کیا کرتے ہیں ان ایام کے اندر، جا کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، دوسرے قربانی کرتے ہیں، بال منڈاتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اس کے علاوہ سارے مسلمان عید کی نماز 2 رکعت ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، فضائل آج کے لیے اتنے کافی ہیں، لیکن ان ایام کے اندر جب ہم نے فضیلت سنا، ان ایام کے اندر ہم کو کرنا کیا ہے، کچھ اعمال ہیں جو ان ایام کے اندر کرنے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا عمل ہم کو کرنا ہے تجدید ایمان، اپنے ایمان کی تجدید، ایمان کو رینیو کرتے رہنا ہے، رینیو کرتے رہنا ہے، کیونکہ ایمان انسان کا کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے،
لہٰذا اس کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا اس روایت کو سنتے ہیں۔ حضرت ابو عمرو سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے ایک اسلام کے اندر ایسا کلمہ بتا دیجئے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، اس کے بعد پھر میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کر بیٹھوں، یعنی ایسی نصیحت اللہ کے رسول مجھے کیجئے کہ بعد میں پھر مجھے کسی کے پاس جا کر نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل، کہو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر کیا ہے نا، ثابت قدم رہنا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کلمات دیے تھے وہ جامع کلمات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات چھوٹے ہوتے تھے، لیکن اس کے اندر مفہوم بہت وسیع ہوتا تھا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا تھا۔ یہاں ایک صحابی نے آ کر کہا، اللہ کے رسول کچھ بتائیے، کیا کہا؟ آمنت باللہ۔ کیا وہ ایمان والے نہیں تھے؟ ایمان والے تھے نا، اور کیسے ایمان والے؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر پہاڑ جیسا ٹھوس ایمان رہا کرتا تھا صحابہ کے اندر۔ تو کیا کہا ان سے؟ کہو میں ایمان لایا، ثم استقیم، پھر ثابت قدم رہنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان دو جملوں کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، جب تک تیری زندگی باقی رہے اللہ کا فرما بردار اور نبی کا پیروکار بن کر زندگی گزارنا۔ اگر یہ چیز تیرے اندر رہی تو پھر تو کامیاب ہے۔ اگر اس سے تیری زندگی ہٹ گئی، زندگی کی پٹری اس سے نکل گئی، سمجھ لو پھر تمہارے لیے خسارہ ہے۔ تو آمنت باللہ ثم استقیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب تک زندگی رہے اللہ کا فرما بردار مطیع بن کر زندگی گزارنا ہے۔ جتنے کام اللہ تبارک و تعالی ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے کرتے رہنا ہے، اور جن چیزوں سے باز رہنے کے لیے کہا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے، بچتے رہنا ہے، اور جو بھی عمل کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اور وہ تمام اعمال اگر ہم انجانے میں اگر سنت کے خلاف کرتے آ رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر تجدید ایمان کے اندر میں نے کہا نا، شرک سے توبہ کرنا ہے۔ آپ کہو گے کہ ہم شرک کہاں کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا شرک ہے ہم نہیں جانتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ انجانے میں غیر محسوس طریقے سے زبان کے اندر سے ہم شرکیہ کلمات نکالتے۔ کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، یا غوث المدد، اللہ کو پکارنے کے بجائے یا غوث کہہ دیا، یا رسول اللہ المدد، یا علی المدد، استغفر اللہ۔ ایسے کلمات جلدی اپنی زبان سے نکالنا ہے۔ توبہ، استغفار، توکل اللہ کی ذات پر، مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، طواف، رکوع، سجود۔ طواف کرنا ہے تو صرف کعبۃ اللہ کا ہے نا۔ آج بھی اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بہت سارے ایسے مقامات پہ جا کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ ایسے باز آنا ہے، اگر کر رہے تھے توبہ کرنا ہے۔ رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے۔ اور یہاں تک کہ بات بات پہ انجانے میں بچے ہوں بڑے ہو، ماں قسم، باپ قسم، بیٹی کی قسم، یہ شرک ہے دوستو۔ اس سے باز آنا ہے، اس سے توبہ کرنا ہے۔ تعویذ، گنڈے، چھلے تمام اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، اٹھا کر پھینک دینا ہے۔ یہی ایام ہیں، یہی یہ ایام ہیں جس کے اندر اپنے ہم ایمان کی تجدید کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے اندر الفت محبت ڈالنے کے لیے کوئی شرکیہ اعمال کرتے ہیں، اس سے باز آنا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے گنا جائے، لیکن اگر آپ جانتے ہو کہ کیا کیا آپ سے شرک یا مجھ سے شرک سرزد ہو رہا ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہمارے ایمان کے اندر تجدید ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا نماز ہے دوستو، سال بھر تو نماز کی پابندی کرنا ہی ہے۔ جب یہ ایام شروع ہو چکے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا نا شروع کے اندر ہی، سب سے محبوب ایام ہیں، یہ سب سے برکت والے ایام ہیں، اور ان ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، لہٰذا فرائض کے ساتھ نوافل کے پابند بنے، جیسے ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں، خوب تلاوت، خوب اذکار، خوب نمازیں، تراویح پڑھتے ہیں،
ان ایام کے اندر تہجد گزار بنیں، اس کی راتوں کو بھی ضائع نہ کریں، اس کے دن کو بھی ضائع نہ کریں، اللہ کی عبادت سے اس کے دن اور رات کو آباد کریں، خوب اذکار، خوب تلاوت، خوب جتنی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے اعمال کر سکتے ہیں کریں۔ اور تیسرا جو کرنے والا عمل ہے صدقہ اور خیرات۔ رمضان کے اندر خوب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، خوب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہی صدقے کے لیے خاص ہے، جبکہ 1.5 سال ہو جاتا ہے دکان کھولے ہوئے، فیکٹری کھولے ہوئے، انتظار کرتا ہے رمضان کے مہینے کی، رمضان آئے گا تو میں اپنی زکوٰۃ نکالوں گا۔ ایسا نہیں ہے دوستو، نصاب پورا ہوتے ہی وہ چاہے رمضان ہو شوال ہو، سال میں آپ کو زکوٰتیں نکالنی ہیں۔ تو خالی زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص نہ کریں، سال بھر نکالتے رہیں، لیکن خصوصاً یہ اس طرح کے ایام آتے جیسے رمضان کو آپ بڑی فضیلت دیتے اور فضیلت والا ہے وہ مہینہ، ایسے ہی یہ ایام ہے، خوب صدقہ و خیرات کریں، نفلی صدقہ خیرات کریں، یا اگر آپ کا سال پورا ہو رہا ہے ان ایام کے اندر آپ زکوٰۃ نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کر کیا کرے گا، اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا۔ اور انسان جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، روایتیں بہت ساری ہیں، ایک روایت ہمیشہ یاد رکھیں، وہ اگر ہمارے ذہن کے اندر رہے گی تو ہم خوب صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے۔ جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو تو اس کا بدل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو ہاتھ رو کے رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کا مال ضائع کر، تلف کر، برباد کر۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بینک بیلنس کر رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے وہ ہمارا ضائع ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا بینک بیلنس یہ الگ پہلو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو فرشتوں کی دعا ملے اور ہمارے مال کے اندر برکت ہو، کوانٹٹی بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت دے، تمام سماوی اور عرضی آفات سے اللہ مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے، تب ہم ان ایام کے اندر خوب کیا کرنے والے بنے، صدقہ و خیرات۔ اور چوتھی چیز روزہ، جس طرح دیگر ایام کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کے اندر ہم 3 روزے کے پابند ہیں نا، بہت سارے ہیں الحمدللہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کل بھی میں نے حضرت حنیدہ والی روایت سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر 9 تاریخ تک کیا کرتے تھے، ان ایام کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور پھر مہینے کے 3 روزوں کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی بھی کرتے تھے اور حکم بھی دیا ہے، تو لہٰذا ہم روزے رکھیں، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال کے تعلق سے فرماتا ہے کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعے فرشتوں کے عطا کرے گا، اور اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، ہے کہ نہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے تعلق سے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو ان ایام کی قیمت کو جانتے ہوئے، فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے روزوں کی بھی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ قربانی کا انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بات آئے گی۔ ایک اور ہے جو کرنے والا عمل ہے، ہم کیا کرتے ہیں، 9 تاریخ آتی ہے، عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کی شام تک ہم خوب تکبیر کرتے ہیں نا، ہے وہ بھی ثابت ہے، ایسی بات نہیں ہے، 9 تاریخ والا بھی ثبوت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول کیا تھا، جہاں چاند نظر آیا عید الاضحیٰ کا، تب سے لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسجد میں زور زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام صاحب پڑھائے اور آپ چلائیں، ایسا نہیں ہے، چلتے پھرتے مسجد کے اندر ہوں، باہر ہوں، گھر میں ہوں، اس پر ہم کو اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایام محبوب ہیں، اور یہ کلمات اور بھی محبوب ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم اس کے اندر، اللہ کی توحید کو، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی یکتائی کو بیان کرتے ہیں، تو خوب ان ایام کے اندر کیا کریں، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی بزرگی کو بیان کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل، وہ کیا ہے، تمام عملوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آخری عمل کرنا ہے، برائیوں سے پرہیز۔ ویسے تو ہم کو سال بھر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن خصوصاً ان ایام کے اندر، جیسے رمضان آتے ہی کیا ہوتا ہے، جو بنا ٹوپی والے بھی ٹوپی پہنتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑا عمل ہے کہ نہیں، جو مسجد میں نہیں آتے مسجد کا رخ کرتے ہیں،
اگر چھوٹے موٹے ان سے گناہ ہوتے تو توبہ 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 آئندہ سے نہیں کریں گے. جس طرح رمضان کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اسی طرح ان ایام کو، اب تاریخ شروع ہو چکی ہے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کی ہم